بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل۔ قرآن مجید کی آخری صورتوں کے تراجم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم سورۃ القارعہ مکیہ یہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے ترجمہ کے اس نئے سلسلے میں یہ بھی ترتیب رہے گی کہ لفظ بلفظ ترجمہ بھی ساتھ ذکر کیا جائے گا، تو اس پر بھی آپ غور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ایک ہی لفظ ہے، تو اس پورے لفظ کا معنی ہے وہ واقعہ جو دل دہلا کے رکھ دے گا، یعنی قیامت کا واقعہ، وہ واقعہ جو دل دہلا کے رکھ دے گا۔ ما کیا ہے؟ القارعہ وہ دل دہلانے والا واقعہ، تو ترجمہ ہوگا وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے۔ و اور ما کیا ہے، کیا ادراکا آپ کو معلوم، مل قارعہ ما کیا ہے، القارعہ وہ دل دہلانے والا واقعہ، یعنی اور آپ کو کیا معلوم وہ دل دہلا کر رکھ دینے والا واقعہ کیا ہے۔ تو وہ کا معنی ہوگا اور ما کیا ادراکا آپ کو معلوم، ما کہ کیا ہے، القارعہ وہ دل دہلانا والا واقعہ، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ وہ دل دہلانا والا واقعہ کیا ہے۔ یوما جس دن یکون ہو جائیں گے، الناس لوگ، کاف مثل الفراش پروانوں کے، المبسوس پھیلے ہوئے، تو معنی ہوگا جس دن لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ واو اور تکونو ہو جائیں گی، الجبال پہاڑ، اور ہو جائیں گی پہاڑ، کاف مثل العہن روئی، المنفوش دھن کی ہوئی، بلکہ عہن اون المنفوش دھن کی ہوئی رنگین، تو وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گی پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح، اور ہو جائیں گی اس دن پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ تو دوبارہ دیکھ لیں، واو اور تکونو ہو جائیں گی، الجبال پہاڑ، کاف مثل العہن اون کے، المنفوش دھن کی ہوئی رنگین، تو اس دن ہو جائیں گی پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا اب اما من جس شخص کے ثقلت یعنی وزنی ہوں گے، موازینو اس پلڑے، ہو اس کے، تو اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، تو ثقلت کا معنی کیا ہے؟ وزنی ہوں گے، موازین کہتے ہیں پلڑوں کو، ہو اس کے، تو جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا وہ وزنی ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، فَهُوَ تو وہ، تو ہوا وہ ہوگا، فی میں عیشت زندگی، راضیہ من پسند، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ واو اور اما من جس کسی کے خفت ہلکے ہوں گے، موازینو پلڑے، ہو اس کے، تو اور جس کسی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی نامہ اعمال میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ وزنی ہونے کے بجائے ہلکا ہوگا، تو امہ اس کا ٹھکانہ، امہ کا معنی یہاں پر ٹھکانہ ہوگا، ہو اس کا، فامہ تو اس کا ٹھکانہ، ہاویہ ایک گہرا گڑھا ہوگا، ہاویہ پورے کا معنی کیا ہے؟ ایک گہرا گڑھا۔ واو اور ما کیا ادراکا آپ کو معلوم، ما ہیا کہ وہ گہرا گڑھا کیا ہے، ما کیا ہے، ہیا وہ گہرا گڑھا، وما ادراک ما ہیا آپ کو کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا ہے، آپ کو کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا ہے۔ نارن ایک آگ، حامیہ دہکتی ہوئی،
یعنی ایک آگ ہے دہکتی ہوئی، حامیہ کا معنی دہکتی ہوئی، یعنی جلتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ مراد ہے، تو معنی ہوگا نارن حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ۔ امید ہے کہ اس نئے ترتیب سے، جس میں ہم لفظ بلفظ بھی ترجمہ کر رہے ہیں اور دیگر باتوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کی تفصیل کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے، تو انشاءاللہ زیادہ مفید ہوگا یہ ترجمے کا سلسلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ہر حکم پہ، ہر بات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔